اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ورحمۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الاولین والآخرین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. عزیزان گرامی، آپ نے ابھی سنا کہ مجھے ہمارے عزیز شخصیتیں ہیں جناب عمار جرولی صاحب، جناب شوذب صاحب، مولانا عابد صاحب اور ان کے بیٹے جناب مظفر حسن اور ان کے اہل افراد خانوادہ، خاص طور سے باہر برادر محترم روح الملت جناب مولانا علی ناصر سعید صاحب اللہ. آتے آتے میں نے خود یہ خواہش کی کہ میں چند جملے یہاں کہنا چاہتا ہوں، اور یہ بات ان حضرات نے فوری طور پر منظور فرماتے ہوئے مجھے اس کا موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے چند لمحے لے سکوں. دیکھیے، اس وجہ سے میں نے اس بات کو کہا اور خواہش کی کہ میں یہاں کچھ کہوں. گفتگو کا سلسلہ تھوڑی دیر کے لیے منقطع فرما دیں اور ادھر متوجہ ہو جائیں. ادھر تو ہماری مشکل یہی ہے کہ ہم جب کچھ گفتگو مجمع میں کریں تو نظر جاتی ہے کہاں کون متوجہ ہے نہیں ہے. عزیزان گرامی، یہاں میں اس لیے آیا کہ ایک بہت ہی محترم خانوادے کی ایک بہت ہی قیمتی شخصیت ہمارے درمیان نہیں ہے. پوری ملت جعفریہ پر نہ صرف ہندوستان بلکہ بیرون ہندوستان کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں کے لوگ اس خانوادے کے ان احسانات کو نہ مانتے ہوں کہ جس نے ہماری ملت کو، ہماری اس قوم کو علمی اور عملی دونوں اعتبارات سے وہ سپر مہیا کی کہ جس کے سامنے بڑے بڑے دشمنان علوم اہل بیت عاجز ہو گئے اور ناکام ہو گئے. ہم نے اس بات کو ابھی اس دن بھی کہا، عمار میاں جب بیٹھے تھے، آپ بھی بیٹھے تھے، ہمارے جناب مولانا شفیق صاحب بھی، کہ اس وقت تنہا یہ شخص آپ کے سامنے جو عینی شاہد اور گواہ ہے ان روحانی چہروں کا جنہیں دنیا سرکار ناصر الملت اور سرکار نجم الملت کے نام سے جانتی ہے. میرے سوا کوئی نہیں ہے جس نے انہیں دیکھا، ان چہروں کو محفوظ رکھا اور ابھی تک میری یاد میں ہے. اور اب آہستہ آہستہ وہ وقت بھی آیا، بہت لمبی گفتگو نہیں کرنا ہے، ساری باتوں کو سمیٹتے ہوئے کہ ہم اس دور میں داخل ہوئے جب علمی، عملی، فکری، اقتصادی، مالی طور پر قوم کو مضبوط کرنے کے لیے جتنے کام ہوئے ان کے بارے میں بہت بڑی تاریخ میرے ذہن میں ہے. اور اگر کچھ ہمارے بچے اور بھائی اور چھوٹے بھائی ساتھ دیں تو ان تمام چیزوں کو درج کریں تاریخی طور پر، بہت جلد وہ چیزیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں. میں یہاں اس لیے آیا کہ اس جگہ بڑے انقلابی حالات اور واقعات اور دور سے جب ہم گزر رہے تھے
اس وقت ہر قدم پر مرکزی اعتبار سے جو شخصیت کام کر رہی تھی، یا مرکزی اعتبار سے جو شخصیتیں کام کر رہی تھیں کہ آپ کے مسائل حل ہوں اور دنیا تک جو لکھنؤ کا میسیج اور پیغام ہے اس ملت جعفریہ کا وہ مہذب طور پر پہنچے۔ مولانا کلب عابد صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ، دوسری شخصیت کہ اس تمام دائرے کے اندر میرے نزدیک فکری اعتبار سے عمل کس طرح ہو، پریکٹیکل کس طرح بات آئے سامنے، یہ جگہ جہاں آپ بیٹھے ہیں یہاں تخت بچھا رہتا تھا، اس تخت کے اوپر سارے علماء تشریف فرما ہوتے تھے۔ میں سب کے اگر نام لوں کوئی نام چھوٹ جائے تو اچھا نہیں لگے گا۔ اس وقت سے لے کے تمام افراد جو اس وقت بھی یہاں موجود ہیں، بہت سے ان میں بزرگ سب موجود ہیں اور وہ سب بھی، لیکن ان میں ہمیشہ متحرک، فعال، بھرپور طور پر تنہائیوں میں بھی، میٹنگز میں بھی، ہر جگہ اگر کوئی شخصیت نظر آتی تھی تو وہ جناب مظفر حسین طاہر جربلی صاحب تھے، ان کے نام پر سب مل کر ایک مرتبہ نعرہ حیدری بلند کرو۔ بہت بڑی محرومی ہوئی، خالی وہ طاہر نہیں تھے بلکہ نہ جانے اپنے افکار سے، اپنے بیانات سے، اپنی تقریروں سے نہ جانے کتنے ذہنوں کی گندگی کو پاک کر دیتے تھے۔ وہ صرف طاہر نہیں تھے، مطہر بھی تھے۔ اور ہم اس بات کو جذباتی طور پر، وقتی طور پر نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ میں ان کو طاہر جربلی صاحب کو روحانی طور پر اپنے بڑے بھائی کی طرح مانتا تھا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس دنیا میں وہ انسان کبھی بھی لائق احترام نہیں ہوتا ہے جو اپنی ماں کی عزت نہ کرے۔ ایک قطع ہے میرے دوست کا سرسی کے، ہر طرح پائیدار ہوتا ہے، لائق اعتبار ہوتا ہے، جس میں کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ فقط ماں کا پیار ہوتا ہے۔ اور جب میری والدہ مرحومہ کے 40ویں کی مجلس تھی تو اس مجلس کو جناب طاہر جربلی صاحب نے خطاب کیا تھا۔ بس دوستو، آج ان کے خانوادے کی اس پرجوش علمی، عملی، تہذیبی زندگی کا ایک نمونہ، جن کو آپ میسم اثر کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کھڑے ہو جائیں۔ محبتوں کی دلیل یہ ہے، میں نے اس لیے بھی یہ ابھی ذہن میں آیا کہ شاید اس لیے بھی ہوا کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو یہ میرے پاس آئے، میں نے چپکے سے آ کر کہا اگر اجازت ہو تو 2 لفظ میں بھی بول دوں۔ سیوم کی مجلس میں یا عین وقت کی مجلس میں میت رکھی امام باڑے وہی ناظم مدرسہ ناظمیہ میں، یہ آئے اور ممبر پر گئے اور بہترین خطاب انہوں نے اس وقتی مجلس میں کیا جس کو بعد میں مولانا کلب عابد صاحب قبلہ نے خطاب کیا۔ انہوں نے اس وقت خود خواہش کی اور بہت اچھا، ہم شکر گزار ہیں۔ ہم نے ابھی اسی لیے آغا میاں سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے میں 2 لفظ کہوں، اجازت ملی
حاضر ہوں آپ کے سامنے. بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ میثم میاں آج آپ ہمارے درمیان نہیں ہو. آپ کی 2 خاص باتیں مجھے ہمیشہ اچھی لگی. بس اس جملے میں بات تمام ہے. آپ کی 2 باتیں ہمیشہ ہم کو اچھی لگتی تھی. ایک، غصہ آیا تو بڑے پرجوش انداز میں آپ نے سامنے والے سے گفتگو کی، کوئی رعایت نہیں، اور اگر سامنے والے نے پلٹ کر ویسا ہی جواب دینا شروع کیا تو ایک بہت ہلکی سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر لے کے خاموش. اس مسکراہٹ کے پیچھے کچھ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ آیا سامنے والے کی بات کو قبول کر رہے ہیں کہ نہیں قبول کر رہے ہیں، قلب سے مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے ہیں. اس کا مقصد یہ کہ وہ علم و عمل میں حق پسند تھا، حق پسند ہے، اور انشاءاللہ اس کا نام حق پسندی میں رہے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.